صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والوں، مجھ سے پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زید شرف خطاب فرما رہے تھے، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ امیر سندھ حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور امیر کراچی حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب، باقی بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، حضور کے غلام موجود ہیں۔ ہم نے بڑا سادہ سا مطالبہ کیا تھا کہ اپنا سفیر واپس بلاؤ اور فرانس کا سفیر یہاں سے نکالو۔ توجہ۔ اور ہم نے کہا تھا کہ سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بالکل سادہ سا مطالبہ ہے، اور اس پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی اب 15 نومبر بروز اتوار بروز اتوار یعنی آنے والا اتوار، ایک تو کل ہے، اس سے جو اگلا آنے والا ہے، صبح 11 بجے 11ویں شریف کی نسبت سے توجہ لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ راول پنڈی لیاقت باغ سے انشاءاللہ فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہمارا معمولی سا مطالبہ مان لیا جائے۔ ہم کوئی جذباتی نہیں ہے اور کوئی انتہا پسند نہیں ہے۔ انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کو لتاڑا، انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے شام کے اندر بمباری کی، انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے عید والے دن صدام حسین کو پھانسی لگایا۔ یہ بدبخت کفر ہے ہی کفر، ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو بہت سارے قرضے ہیں جو ہم نے اتارنے ہیں۔ جب بھی تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے تو اسلام کے بارے میں لڑکھڑاتی ہے، اپنی زبان کو قابو کرو۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے وزیر اعظم بن جانا یہ اور ہے، اگر تمہیں وزیر اعظم بننا تھا نا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا،
فرمایا لوگوں کا سربراہ بننے سے پہلے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ کبھی تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے جن کی ٹھوکر سے 2 سپر پاوریں گر گئی، تم تو کشمیر کی مدد نہیں کر سکے، تم صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ توجہ میں بالکل جذبات کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، اور بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی۔ مندر بنانے کے لیے پاکستان نہیں بنا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا، ان ذرا آواز ان جائے نا، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے سن کہ عرش الہی تک بھی آواز فرماندے میرا ایمان ہے کہہ رہا، اتنے بڑے آدمی ہیں، ظاہر بات ہے ایمان دی فراست نہ آئی کہ آپ نے گل کی تھی کہ عرش کی بھی آواز گئی اور ادھر بھی مقبولیت ہوئی، گنبد خضرا تے بھی این کر کے نعرہ لاؤ، اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ حضرات نے 15 نومبر کو اتوار والے دن صبح 11 بجے راول پنڈی پہنچنا ہے۔ ہاں جی، توجہ نہ کبھی ہمارے ذہن میں بھی، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حب الوطنی ہم سے سیکھو، لیکن حب الوطنی کا یہ معنی نہیں کہ تم رسول اللہ سے بے وفا کر جاؤ، ہاں یہ معنی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کیے، مفتی صاحب سے بھی میں نے کبھی نہیں بات کی، علامہ غوث بغدادی صاحب سے بھی بات نہیں کی، اور میں نے اپنے قریبی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا نہیں، ہم جب بات کرتے تھے تو پھر اتنا تو ظلم ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، گستاخ رسول سے انتقام لینا کوئی سیاست ہے؟ اور تم کراچی سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر جناب ہر علاقے میں بلوچستان تک تم سیاسی جلسے کرتے پھرتے ہو جمہوریت کی بقا کے لیے۔ ہم تو جمہوریت کی بقا کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں جانا اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہم تو تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں اور تم جناب ان کی باتیں سنتے ہو۔ میں مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں، میرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈیا والے ہمیں دکھائیں۔ کیوں؟ توجہ، کیوں؟ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی، ہاں جی، ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں رسول اللہ ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، رسول اللہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتہ ہے، اور میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت بھی میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا یہ چیزیں حضور سے کبھی مخفی نہیں ہوئی، تو جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کیمرہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، بس انہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں، سربراہ ہے، تو انہوں نے تو ہماری ترجمانی فرمانی ہے کہ بھائی انصاف سے کام لو۔ 4 عورتیں بیٹھ کر کہیں میرا جسم میری مرضی، کل ایک عدالت لگنی ہے، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا، اس دن یہ کیمرے چل جائیں گے،
اور وہ عورتیں بھی دکھائی جائیں گی اور یہ لبیک کا مجمع بھی دکھایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا آپ آج شفاعت لینے آ گئے اور میرے نام کے تو تم نعرے بھی نہ دکھا سکے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے کبھی بھی ان سے بات نہیں کی, کیونکہ یہ تو ایک عجیب بات بنتی ہے نا, ہم ان سے فریاد کریں کہ آپ ہمیں دکھائیں. مفتی صاحب تو ان کو تنبیہ فرما رہے تھے عدل کرو, انصاف کرو. میں نے کبھی بھی نہ دکھائے, کوئی بھی نہ دکھائے, پوری کائنات نہ دکھائے ہمیں, پوری کائنات ہمیں گالی بھی دے. تو حضرت حسان ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو گالی دینے والے کی طرف نہیں دیکھنا, ظالم کی طرف نہیں دیکھنا, طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا. میں نے کہا جی پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ نعرہ لگانا ہے, فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ, میرا پیو بھی, میرا خاندان بھی, میرا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے. کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے, طاقت پر گھمنڈ ہے. طاقتیں میرے رب کی ہیں, میرا رب نہیں چاہے گا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم نے تو ہر طاقت آزمائی لبیک کے خلاف. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو جیل کے اندر نعرے لگانے پر منہ پر جوتے مارے, لبیک کا نعرہ لگانے پر لٹا کر تم نے منہ پر جوتے مارے. اب لبیک کا ہے, توجہ توجہ. اور وہ سید بھی تھے ساتھ, اور کہا اب کا, وہ کہتے تھے لبیک, انہوں نے کہا ہون, پھر جوتی مار کے کہتے ہیں ہون کا ہے. انہوں نے کہا جلیا یہ تو ایک منہ میں جو لکھا بھی ہو مننا. آگے زور لگائے نا, اس بات کا جواب دینا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی توجہ. ہم جس طرح آپ نے فرمایا ہم بالکل عاجز ہیں, مسکین ہیں, بالکل حقیقت بات یہی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی کے لیکن ماننے والے ہیں. ہاں مسکین ضرور ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب گندگی کے ٹوکرے سر پر کہا گیا اٹھاؤ, تو علامہ نے ہاں معذرت خواہانہ بات نہیں کی, میں اتنا بڑا علامہ ہوں اور تم نے مجھے موجودہ لباس پوایا ہوئے, لیکن آپ نے ہمیں اتنے بڑے ظلم کے باوجود آپ نے جب ٹوکرا اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا فدیت محمدن خیر البرایا, فرمایا تم نے مجھے منج کا لباس پہنایا اور اس کے بعد گندی ٹوکرا میرے سر پہ رکھا. فرمایا فضل خیر آبادی وہ ہے جو کالے پانی میں بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی میں رسول اللہ پر قربان ہوں. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کالے پانی کی جیلوں کو بھی آباد کیا لیکن رسول اللہ کی عزت آبرو پر سودے بازی نہیں کی. ہاں یہ ہم گئے گزرے زمانے میں آئے, لیکن تمہیں پتا ہے کہ لبیک والے صبح سے چلے, میں نے کسی کو بھی دوڑ کر پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں اور ایسے اچھل کر چیز مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. میں کہا اقبال اور یہ کیا بن گیا؟ کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و کار نہیں ہے کہ ہاں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں پانی. اقبال کہندا جبر و کار نہ لوگ پیسے لے کے 1 میل چلتے ہیں, 1 گھنٹہ چلتے ہیں, کوئی ادھر گلی چ وڑ جانا, کوئی ادھر وڑ جانا. کہندا اے اتھے ایئرپورٹ تو چلے تے ہر لمحے اے جذبہ زیادہ ہویا. میں کہا اقبال کی چیز ہے؟ کہنے لگا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا اور کنج نہیں ہو سکدا. ہمارے نزدیک پیمانہ حسن کا یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہمارے نزدیک حسن کا پیمانہ یہ ہے. ہاں جی پیسے کا اور عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. ہمارے نزدیک عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید 17 سالہ لڑکا ہو اور بڈھے سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب
جب جنازہ آیا تو ایک ترکھان کا بیٹا جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، محدث علی پوری نے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ. جب چہرہ دیکھ کر تو پیچھے ہٹے، فرمایا پاؤں سے کپڑا ہٹاؤ. نے کہا آپ سید ہو کر، بوڑھے ہو کر، حافظ الحدیث ہو کر اور اتنے پیرے طریقت ہو کر ایک ترکھان کے بیٹے کے پاؤں چومنے لگے. فرمایا میں ترکھان کے بیٹے کے پاؤں اس لیے چومنے لگا کہ اس نے میرے نانے سے وفا کی ہے. یہ معیار ہے ہمارے نزدیک، یہ معیار ہے. اور سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا. فرمایا ابو بکر بھی ہمارا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کیا بلال وہ بھی ہمارا سردار. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اور رومی فنا ہوا حبشی کو دباؤ میں. حضرت بلال آپ کے لیے ایک بات کر گئے. اتنا بندہ چلے، نہ بھوک کی پرواہ ہو نہ سبیلوں کی پرواہ ہو. حضرت بلال کی قبر انور کے سامنے ملک شام میں لکھا ہوا تھا کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کوئی کہے کہ جی اتنے کتنے کلومیٹر بنتا ہے یہاں، 13 کلومیٹر یا 14، اور بندہ چلے کسی چیز کی تمنا نہ کرے 17 کلومیٹر. چلو جتنے بھی ہوئے، 13 کی بھی نسبت ہے، 14 کی بھی نسبت ہے، 17 کی بھی نسبت ہے. ہاں بالکل، ہاں جی ساری باتیں ہم تو ماننے والے ہیں نا. بندے زندگی چاچ دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ صحابہ دے بارے بکواس کرے. توجہ، جو اپنی مسجدوں کی صفیں نہ بچا سکے وہ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے سپر پاوریں توڑی نہیں، سمندروں میں گھوڑے بھی ڈال دیے. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیکدگر پہ وستہم. اقبال کہنا اسی دل رسول اللہ نہ لایا، پھر جڑے صحابہ بنے اسی انہوں نے بھی دل لا لیا، جڑے آل بیت نے اسی انہوں نے بھی دل لا لیا، اور پاکان امت نے بھی دل لا لیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے. ذاتی حیثیت سے تو ہم نے کسی کو مانا نہیں. اس لیے بات میں جو کرنے لگا وہ بڑی عجیب ہے. اور بندہ ایک گل کرے کراچی دے روڈاں تے صحابہ دے بارے کو بکے، او دا جواب اسی دے دیتا ہے. پہلے مفتی صاحب بھی او دا جواب دیتا ہے. ہاں ایک گل یاد رکھو، سانو جو مرضی گاڑا کٹو، ہاں صحابہ والے بیت دے بارے آل سنت کا ہے بیڑا پار، اور صحابہ حضور نجم ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عقیدہ ہمارا بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو ہم نے جناب ستاروں کی مانند مانا اور آل بیت کو کشتی نوح کی مانند مانا. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنے، اسی چمک دوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں ہویاں کرنے. صحابہ دے دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، آل بیت کا دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، امہات المومنین کے تقدس کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، قرآن کی عظمت کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، اور مسلمات اسلام کی گل کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں. فرقہ واریت یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے، کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے، کوئی آل بیت کے بارے میں بات کرے، کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، کوئی کتا قرآن کے بارے میں بھونکے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم حضور کے غلام موجود ہیں. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اگر کسی لبرل نو غلط فہمی ہے نا تو اے رسول اللہ دے غلامہ دا جوش و جذبہ ویکھ لو. لیکن اسی کون ہاں؟ اقبال کہندا ہے ہو ہلکا یاراں. اسی ایسے لوگ ہاں، جذبات ہمارے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کیوں جی؟ ہو ہلکا یاراں اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بس یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے. ہمیں کوئی نہیں، یہ جذبات تو ہیں، یہ جذبات تو ہیں.
اور اگر میں جذبات پر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو پتہ چل جائے. خود رسول اللہ جب بھی خطاب فرماتے تو رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. اذا خطب، جب بھی رسول اللہ خطاب فرماتے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احمرت عیناہ، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. خطاب ایسا ہوئے کہ امریکہ تک دھوم نکلے کہ خطاب ہو یا کراچی گل ہوئی کہ بندے کا اپنے جذبات نہ ہو تو دوسرے جذبات کو تو بندہ نہ کہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات بندہ نہ جو ہوئے کوئی شاید بندے کو تو دوسرے نے تو تنقید نہ کرے. اذا خطبا، حضور جب بھی خطاب کرتے احمرت عیناہ، حضور کی دونوں مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ، حضور کی آواز کا تو پہلی کوئی مثل نہیں، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی. واشتدت غضبہ، حضور کے جاہ و جلال میں اور اضافہ ہو جاتا. یہ تو حضور کا اپنا خطاب ہے. اذا خطبہ، جب بھی حضور نے تقریر فرمائی، ہاں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. گل جب رسول اللہ دی ہوئے گی تو گل انجی ہوئے گی جیڑی میں کی تھی. 15 سے پہلے اپنا سفیر واپس بلاؤ اور یہاں ان کا سفیر نکالو اور ان کی مصنوعات کا کرو بائیکاٹ. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس غوری میزائل ہے، آپ کے پاس شاہین ہے، آپ کے پاس ابدالی ہے، آپ کے پاس حطف ہے، آپ کے پاس ابابیل ہے. ان کو کام میں لاؤ. قیامت والے دن جب حوض کوثر پر جاؤ تو کوئی چیز تو لے کر جاؤ. ہم بڑا مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. مر تو ویسے بھی جانا ہے. حضور کے لیے کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کو دھمکی لگاؤ، اور حضور کے لیے جب دھمکی لگائی پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، پاکستان کے قرضے کیسے اترتے ہیں. ابھی تم نے اللہ رسول سے کبھی سودا کیا ہی نہیں ہے، ابھی تم غیروں کے دربار میں بکتے رہے ہو، اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگوں میں چڑھنے دے محمد. میں دعویٰ نہیں کرتا، دعوے تو میں پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا سی دعوے تے بڑا نہیں مار دے، قسم بخدا نہیں مار دے. میں نے کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. جو ان کا کام کرے وہ تو نماز میں بھی دیکھتے ہیں. انس بن ابی مرثد الغنوی کو غزوہ حنین کے موقع پر رات پہرا دینے کے لیے بھیجا تو صبح میرے آقا جب نماز پڑھانے لگے نا فجعل یصلی وهو یلتفت الى الشیب فلما قضى صلاته فسلم فقال ابشروا فقد جاءكم فارسكم. جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا بھائی خوشخبری ہو، وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا. ایک ہے صحابی نماز میں حضور کو دیکھے، ایک ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے غلام کو دیکھے کہ میرا پہرے دار نہیں آیا. ہم ان کے پہرے دے رہے ہیں جو نماز کے دوران بھی پہرے دار کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں کہ امت صاحب اسی لگے کوئی نہیں، اسی سائیاں والے ہاں، اسی مالکہ والے ہاں. یہ مالک ہمارے مالک ہیں نا، ان کے کرم کی دلیل ہے کہ اتنا رات 12 گھنٹے اب ہو گئے، پھر بھی یہ اگر 12 گھنٹے ہم اور بھی ان کو بٹھائیں دے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. دیکھ پتہ ہے میں تھوڑا بڑی محبت کرنا اور میں تنہائی تھوڑے واسطے دعا منگنا. میں لوگوں کو کہنا کسی دے ایو جہ ہے نہ شیر کسی کو حضور دے نال وفادار تے لے آوے میرے سامنے. ہاں جی کراچیوں اپنے موبائل ویچ کے تے موٹر سائیکلاں ویچ کے کراچیوں 2 نومبر دی کانفرنس تے جانا ہو رہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان
رقیق المسربۃ کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن المتماسک سواء البطن والصدر عریض الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك عشر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلعا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اکثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدأ من لقی السلام. کیوں جی الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجوں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں اور جان آنام کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں یہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر اور اہ وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت بھی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا اور ما احسن کا ما اکمل کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. اب اس حدیث پاک کا ترجمہ اعلی حضرت بریلوی کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لانی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں خادم حسین رضوی میں کتا پاک رسول اللہ
جتنے بھی کوئی میرے بارے میں لفظ استعمال کرے وہ خود ذمہ دار ہے. بالکل یہ مبالغہ میزی چھوڑ دیں خدا کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں بس. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا بس. باقی رہ گیا میرا تعارف تو میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں جی؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنی بات. یہی تعارف ہے. اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو نوجوانوں نے جو پھول کی پتیاں ڈالی وہ دہشت گرد بن گئے. تو کل آپ کے خلاف تو ایک نیا معاذ کھڑا ہو جائے گا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو غیرت کا نشان ہے. آپ فرما رہے ہیں بھائی شعر کو دوبارہ پڑھو. وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. ان کو اور تو کوئی بات آتی نہیں ہے اور یہ لا تشعرون کے زمرے میں جا چکے ہیں. ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے. وہ گستاخی رسول ہے. وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے. ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان کو تو اب پورا قرآن پڑھ دیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا. ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب. جے تو کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو. ساڑھے خلاف جو کچھ کر دیو بند کرو. اے ساڑھے گاٹے نہ لگو. جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو. لیکن سوز صدیق علی از حق طلب. ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے نا. ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے. میدان حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی وقت رون بھائی گل صدیق اکبر کی تھی. تے میدان حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ام ہو یا علی تے علی مرتضیٰ کبر حضور گردن تے کٹ سکتی. تو آڈیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتا. دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے. میں آکھو کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون. تو سارے اندے منہ بن کے چلا گیا جڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں. اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ. بس گل سمجھ آئی کوئی نہیں. بالکل اس طرح دیا گلاں بالکل نہ کیتے کرو. میرا کوئی تعارف پوچھے تو کہتا او کتا پاک رسول اللہ دا. او کتا پاک رسول اللہ دا. جدا دیاڑی بھی یہی گلاں کرنا راتی بھی یہی گلاں کرنا جلسے وچ بھی یہی کرنا وڈی عید تے بھی یہی گلاں کرنا نکی عید تے بھی یہی گلاں کرنا کلاں دا ہوے تے تاں وی یہی گلاں کرنا جنازہ پڑھان لگے تے تاں وی یہی گلاں کرنا جے کان وچ اذان دین لگے تے تاں وی یہی گلاں کرنا. انہیں جانا اینج نہیں بھائی شروع ہے جی آواز جائے تاکہ آواز تے پہنچانی نا رب نے اپنے حبیب دے ناموس دی. اسی تے گل ہی کر سکنے ہیں نا. تے اے فرانس تے جتنے او تعمیراتن انہاں نو کھڑکانا ہے انہاں دے بانڈے کھڑکانے نے فرشتیاں نے. تسی کم از کم اپنا جذبہ تے بلند رکھو نا یار. اس طرح گل کرو. انہیں جانو کی زندگی نو کرنا ہے اسی اس نو کی کرنا ہے. نعرہ لاندے جے منہ بج جائے تو اور گل کی چاہی دی. اچھا بولو انہیں جانو انہیں جانو اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا. گل کرو کہ چلے
کمال ہو گئی تواڈے نعرہ لاؤ کہ پتہ لگے شور تکبیر سے اور تھر تھراتی زمین چلے اس صحابہ جنا تلواراں پکڑیاں تسی صرف نعرہ نہیں لا سکتے انہاں نو پتہ سی سامنے کر دینا کٹ جانیاں نعرے تے انج لاؤ نا یار کہ او جنگل تے اسمبلی بھی ہلے کہ اے گنڈیاں واسطے نہیں سی بنی ایتھے شراب تے پرمٹ پاس کرن واسطے نہیں سی بنی اے ممتاز قادری دے خلاف قرارداد تے مذمت پاس کرن واسطے نہیں بنی اسمبلی نو بھی سناؤ تینوں صرف اس واسطے بنایا گیا سی ایتھے حضور دے دین دی گل ہونی توجہ انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا گل تو اتنی ساری گستاخ رسول کی ایک سزا اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا اینج ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتے جان لگا اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں اور گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا چلے وہ توڑے چہرے تو پتہ لگے حضرت محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گیا نا حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی اے ہتھیار لاؤ تے کڑکاں دے دانے دیو او دی زنانی بڑی دانا سی او دی زنانی انہوں نپ لیا انہیں کہا انی اسمع صوتاً یقتر منہ الدم انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا اے دے تو تا خون ٹپک رہا تو آڑے نعرے وچ خون ٹپ کے اے تو آڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے اتھو تو لے کے فرانس تک فرانس تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیاں بعد غلام نعرہ یو جلا رہے سن کے تے خون دیا ندیاں بہ رہی ہیں سن گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے مدینہ پاک جانا اور بات ہے حج کرنے اور بات ہے عمرے کرنے اور بات ہے 40ویں دا ختم کرنا اور بات ہے اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن ایک گلہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور در یار تک تو پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا دل یار تو یہ تھا دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے یہ ہے دل یار حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے ہاں جی اوے تے جنے آ رہے ہوئے یہ ہے دل یار ہاں یہ ہے دل یار اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تو سن کی کھٹیا 4 دن تقریباً ہو گئے تو سن صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے تم مذمتیں نہ کرو تم اگلی بات کرو تم اگلی بات کرو برنس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی این محمدکم ادعو ینصرکم اور کہنے لگا بلاؤ ہے محمد نو کتھن توڑی مدد کرن صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں
اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کرانے لگا ہوں. یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر گئے ہوئے ہیں. وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بس ہو, یہی قیمت تھی تمہاری. کروں مدحال دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں بحثیت خیر خائی مسلمان دی خیر خائی دی تیرے نال گل کرن لگا, اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے. اج صدیاں گزر گئیاں, صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا. صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا, فوج دی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی. صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جدے مرن تو بعد او دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن. چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے. اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید اور تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں, اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں. دو گلاں ضروری ہیں, ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے. میں تو آج نہ گل کرن لگا اے جملہ شاہ جی کیا اینا محمدکم, لیکن مزاج صلاح الدین دا ایوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی. یہ گندے مزاج ہوون تے لبیک دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں. یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, اور میں آقا امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان, جدو بلال نو کٹے جا رہے ہوئے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندا, پھر وہ احد جان دا حکم دیندا, پھر وہ خندق وچ لے جاندا, پھر وہ مریسی وچ لے جاندا, پھر مستلق وچ لے جاندا, پھر وہ حنین وچ لے جاندا, پھر وہ تبوک وچ لے جاندا. جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اے میں نے سب کو معاف کر دیا. آج کے دن بوزدلو یہ دین نہ نے پڑھیا تے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا. ہاں جی دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی. کی جملہ کیا جناب, پوریا کتاباں لکھیں گیا حضور دے خلاف, حضور دے گھر دے فلماں بن گئیاں. تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے, تسی مڑ کے سیدہ نو اندر کیتا, تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جیسے عالم نو حفظ آباد جیل شہید کیتا. ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگنی, کالے پانی والے جیل والے بھی آ جان تے حفظ آباد جیل والے بھی آ جان. ایک گالے کرنے والی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا, شیخ الحدیث نو, مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز. سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کے انج گل کیتی, مولانا منیر نو امانی نو کنے شہید کیتا. ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھڑیا بھرنا. 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کیتی, صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں. یہ ہے دل یار کہ جنہ کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان. صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندا سی, کہندا سی میں کمر ادوں لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے او بندہ جنہیں میرے آقا دے خلاف گل کی تھی. یہ دل یار ہے. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے. قیامت تک اس دی قبر اتی فاتحہ پڑھی جانی, اس دی قبر تے نوجوان نچ کے جانا ہے, او دی قبر نو پھلا نال بھر دینا ہے. کون کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں. صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی, برنس گرفتار ہو گیا. سنو ذرا یہ دل یار ہے. میں ملک شام گیا, حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے. میں کہو انہاں نو کنے وے لایا, کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت وچ کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے. اسے واسطے وہ دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. اوے حاضری دین والیا اے جملہ پڑھ کے جاویں, جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا, ساری امت مر گئی سی اس دن. اے دل یارے
اے دل یار صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا. باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا تو معافی جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا. جب برنو سامنے آیا تو آپ دی اکھاں میں جو حقیقی شولے نکلے. فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا ہن او انج کر رہے سی. آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ. ہاں جی سرتن سے جدا سرتن سے جدا کی گل کی تھی. فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے. نعم ہاں میں آیا ہوں. نعم گل اینج کرو کہ فرانسی صدر کون ہوتا ہے. میں مذمت نہیں کرتا تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا. تو کہتا ہے کہ میں اپنے ملکی قانون کا پابند ہوں. حضور کے بارے میں جو مرضی بھونکے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اپنے اس گندے قانون کا پابند ہے. سن ہم چمکتے ہوئے قانون کے کیسے پابند ہے. تو کہتا ہے نا یہاں جو بھونکے میں اس کو نہیں منع کر سکتا. پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے. رسول اللہ نے فرمایا. اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھدا ہوں تے اگلا تسی پڑھنا ہے. انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن. توجہ میں پڑھنا من سب نبیًا تسیہ کو کہنا ہے فقتلو. اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے آج راتی کسے گستاخ نو نیند نہ آوے. ہاں جی. اور من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا او فقتلو ہے. این کر کے نعرہ لاؤ شیرو. من سب نبیًا من سب نبیًا فقتلو نہیں فقتلو ہو. خالی قتل کرنا تھا نہیں نا اس نو مارنا ہے. او ہو تے ہوتے ہو دی ضرب لانی. اور من سب نبیًا فقتلو ہو. من سب نبیًا من سب نبیًا. غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تے دودھ پیندا بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو. تینوں پتہ ہی نہیں ساڑی تاریخ کیا ہو جائی. خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹ تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گردنہ کٹانا ہو رہے. من سب نبیًا فقتلوہ. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو کیسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ. ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. بتا کیا کام ہے تیرا. اس کا کیا کام تھا. آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ. تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی. یہ دل یار ہے. یہ دل یار ہے. نعرہ باویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا. دعوے باویں نہ کرو عشق رسول دے. کچھ بھی نہ کرو لیکن دل یار دا خیال کرو. دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا اور کدھر آیا. فرانس دے خلاف آیا. گستاخان رسول دے خلاف آیا. دشمنان اسلام دے خلاف آیا. آیا بھائی شاہین آیا. ایک گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو. یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی. پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے. خطف بھی اڑے ابابیل بھی اڑے اور شاہین بھی اڑے اور عبدالی بھی اڑے
اور ایٹم بم بھی باہر آئے، او غوری باہر آئے، او غوری باہر آئے، او غوری باہر آئے، خالد ٹینک بھی آوے، او درار ٹینک بھی آوے، اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے، تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا